کا شان نزول کیا ہے۔ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ساتھ ہی ساتھ میں یا تو مکہ مکرمہ میں یا تو مدینہ منورہ میں یا تو دونوں جگہ پر، یعنی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دونوں جگہ پر نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ صورت مبارکہ مکی بھی صورت ہے، مدنی بھی صورت مبارکہ ہے۔ عمرو بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں آواز آتی ہے، اور کیا آتی ہے؟ اقرا، یہ ندا آتی رہتی ہے اور کہا جاتا ہے اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی تو عرض کیا کہ جب یہ ندا آئے تو آپ اطمینان کے ساتھ سنیں کہ جو ندا آ رہی ہے، اطمینان کے ساتھ میں اس کے سنیں۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں پہلی صورت مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی نہیں ہے، پہلی صورت مبارکہ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ صورت مبارکہ یہ پہلی صورت مبارکہ ہے۔ تو نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ علق یہ پہلی صورت مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ یہ بڑی عظیم صورت مبارکہ ہے، مبارک صورت مبارکہ ہے۔ اب اسی صورت مبارکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں، تو کچھ مسائل کو بھی آپ معلوم کر لیں، سماعت کر لیں کہ نماز میں اس صورت مبارکہ کا پڑھنا واجب ہے، امام اور منفرد کے لیے، دونوں کے لیے۔ اگر نماز پڑھا رہے امام تو اب وہ امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ اس موقع پر مقتدیوں کا وکیل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے پڑھ لیا تو اب مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر منفرد ہے یعنی کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ تو حقیقتاً اپنی زبان سے اور مقتدی کے لیے بقراءت حکمیہ یعنی امام کی زبان سے، امام نے قرأت کر لی اب اس کی قرأت ہو گئی، اور مقتدی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے اگر الگ الگ پڑھ رہا ہے تو اب وہ اپنے اعتبار سے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام نے قرأت کر لی، امام نے پڑھ لیا تو یہ امام کی قرأت یہ مقتدیوں کی قرأت ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے مشہور صورت مبارکہ کے اندر، جیسے آج ابھی آپ نے سنا ہوگا وطر کے اندر، تو کچھ لوگ پیچھے سے بھی صورت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ تو یاد رکھیں اس طریقے سے نہیں، امام کی جو تلاوت ہوگی تو اب وہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا۔ جب بھی قرآن مقدس پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، خاموش رہا جائے اور اسے غور سے سنا جائے۔ ایسا نہیں کہ امام قرأت کر رہے ہیں اور پیچھے سے اگر وہ صورت ہمیں یاد ہو تو ہم بھی تلاوت کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ امام کی قرأت یہی مقتدی کی بھی قرأت ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور بات سماعت کر لیں کہ قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کی قرأت سننے کا حکم دیا گیا، جیسا فرمایا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن مقدس کو پڑھا جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ فاستمعوا له وانصتوا، آپ جو ہے اسے غور سے سنیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت ہو، اب وہ نماز کے اندر ہو تب بھی غور سے سننا ہے، نماز کے باہر تلاوت ہو رہی ہے تب بھی غور سے سننا ہے، کہیں پر بھی تلاوت ہو رہی ہے غور سے سنا جائے گا، خاموش رہا جائے، یہ ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ فرمایا گیا جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور اسی طریقے سے کئی ایک احادیث مل جائے گی کہ جب بھی امام قرأت کر رہا ہو، امام تلاوت کر رہا ہو تو ایسے موقع پر خاموش رہا جائے، کچھ بھی نہ پڑھا جائے۔ اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ جو سورہ دعا بھی ہے، اس کا ایک نام دعا بھی ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کے اندر آپ جب تیسری تکبیر امام کہتے ہیں
تو اس موقع پر دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اور پوری دعا ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تو اگر کوئی بندہ جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اب وہ بندہ سورہ فاتحہ کو بنیت دعا پڑھ لے، یعنی دعا کی نیت سے اگر وہ پڑھ لے تب بھی اس کی دعا درست ہو جائے گی۔ بنیت دعا پڑھنا اس کا جائز ہے، بنیت قرات پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی سورت قرآن کی تلاوت کی نیت سے، قرات کرنے کی نیت سے اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل احادیث کریمہ کے اندر بے شمار آئے ہیں، بہت زیادہ فضیلت والی صورت مبارکہ ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے حوالے سے جو ہے تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ آئیے اس کو بھی سماعت کر لیتے، ایک دو فضیلت کو ہم سماعت کر لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توریت اور انجیل اور زبور میں اس کی مثل صورت نہ نازل ہوئی، یعنی یہ ایسی صورت مبارکہ اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے کہ اس کی طرح، اس کی مثل نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایسی عظیم صورت مبارکہ ہے۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور علیہ السلام پر عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی۔ اب وہ دو نور کیا ہے؟ تو فرماتے کہ اس میں کا ایک نور ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرے نور کے حوالے سے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ دو نوروں کی بشارت دی گئی ہے اور سورہ فاتحہ ایک نور ہے۔ تو کتنی عظیم صورت مبارکہ ہے۔ مسلم شریف کی اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی مبارک صورت مبارکہ ہے، کتنی عظیم یہ صورت مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، وہ چاہے ظاہری مرض ہو، باطنی مرض ہو، جسمانی مرض ہو، روحانی مرض ہو، جو بھی مرض ہے سورہ فاتحہ اس کے لیے شفا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار شخص، روایتیں مختلف ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے اور مریض پر دم کر دیں، یا مریض خود اپنے اوپر دم کر لیں، یا پانی پر دم کر پی لیں، تو انشاءاللہ العظیم اس کو شفا میسر آ جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا چاہیے، اور یہ سورہ شفا بھی ہے، اس سے شفا بھی میسر آ جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد فرمائے گا کہ بندہ جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ جو ہے سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر بھی دعا کریں، اور یہ دعا، یہ سورہ دعا بھی ہے، اس کا ایک نام دعا بھی ہے۔ تو دعا کی جائے تو دعا کرتے وقت میں اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے گا اور پھر دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں جب بھی تلاوت کیا جائے سورہ فاتحہ بھی، آپ قرآن مقدس جب پڑھیں گے، کوئی بھی تلاوت جب شروع کی جائے تو تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، تعوذ پڑھ لینا چاہیے جب بھی تلاوت کی جائے۔ جب تلاوت کر رہے ہو تب تعوذ پڑھ لیا جائے، لیکن شاگرد استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ سماعت کر لے کہ نماز میں امام اور منفرد کے لیے سبحان سے یعنی ثنا سے فارغ ہو کر آہستہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ جیسے ثنا پڑھ لی، اب ثنا پڑھنے کے بعد میں آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو وہ جب بھی نماز پڑھ رہے ہو تو ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد میں جو ہے تعوذ پڑھ لیا کریں۔ اور امام پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ ثنا جس طریقے سے آہستہ سے پڑھیں گے ویسے تعوذ بھی آہستہ سے پڑھیں، تسمیہ بھی آہستہ سے پڑھیں، اب پھر اس کا جہری قرأت ہے تو جہر سے تلاوت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورت کا یہ جز نہیں ہے۔ جز کا مطلب ہوتا ہے حصہ، تو سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، قرآن مقدس کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورت کا جز نہیں ہے، اسی لیے نماز میں جہر کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ یہی روایت بھی ہے اور یہی اس کا مسئلہ بھی ہے۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ اب ہم نے ثنا پڑھ لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، اب جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے۔ یہی عمل آقا علیہ السلام کا بھی تھا، یہی عمل سیدنا صدیق اکبر کا بھی، اور یہی عمل فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو اس طریقے سے نماز جب بھی شروع کی جائے گی سورہ فاتحہ سے شروع کی جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ کہ جیسے بھی رمضان المبارکہ میں تراویح کی ہم نماز پڑھتے ہیں اور جگہ جگہ پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو تراویح میں جو ختم قرآن کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک مرتبہ بسم اللہ جہر کے ساتھ ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا جب بھی ختم قرآن ہوتا ہے تو بعض موقعوں پر جب آخری دن ہوتا ہے 27 تاریخ کو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو جو ہے حفاظ کرام اکثر و بیشتر ایسا کہ سورہ اخلاص کے شروع میں ایک مرتبہ جہر سے یعنی بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں جہری طور پر۔ تو اور بعض لوگ اپنے اعتبار سے جو آخری صورت میں کوئی سورہ ناس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال کہیں پر بھی ہو پوری تلاوی کے اندر پورے ختم قرآن کے اندر جو ہے ایک مرتبہ جہر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ قرآن پاک کی ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے سوائے سورہ توبہ کے۔ یہ سورہ برات، یہ سورہ توبہ ہے، اس کے علاوہ تمام صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے۔ اب سورہ توبہ تو ایک تو یہ کہ نزول اس میں بسم اللہ کا نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں جو ہے وہ آیت غضب ہے اور بسم اللہ یہ آیت رحمت ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہ پڑھی جائیں۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ہی ہر کام جو جائز ہو مباح کام ہو جب بھی اس کی ابتدا کی جائے شروع کیا جائے تو اس کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ سے کام کو شروع کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ناجائز کام پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا درست نہیں ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو ناجائز کام پر بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، جائز کام اور ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے مضامین اس صورت مبارکہ میں سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت، رحمت، مالکیت، اور اس طریقے سے مکمل طور پر یہ 7 آیت مبارکہ اس میں بیان اس کا کیا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العظیم آپ اس کو سماعت بھی کریں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حسین انداز میں سورہ فاتحہ کے اندر، اور آپ دیکھیں اس کی شروعات ہی جو ہو رہی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا، قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ نے اپنی زبان سے جو پہلا کلمہ آپ نے ادا فرمایا تھا تو وہ الحمدللہ تھا، تو اس لیے الحمدللہ قرآن مقدس کی ابتدا بھی اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین سے کی جائے گی، اور ہر کام کی ابتدا میں تسمیہ کی طرح حمد الہی بجا لانا چاہیے، یعنی جو بھی کام جیسے اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں ویسے ہی اللہ کی حمد بھی بجا لائے، اس کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے، ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور الحمدللہ رب العالمین سے بڑھ کر اور کون سا جملہ ہے، تو الحمدللہ رب العالمین یہ کہہ لینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کبھی حمد واجب ہوتی ہے جیسے جمعہ کے خطبے کے اندر، کبھی حمد مستحب ہوتی ہے جیسے خطبہ نکاح میں، اور جو ہے کبھی حمد کی جائے وہ سنت ہوتی ہے جیسے کھانے پینے کے بعد سنت موقدہ ہے، چھینک آ جائے تو چھینک آنے کے بعد میں کہی جائے، تو اس طریقے سے سنت ہے۔ تو اللہ کی حمد بہرحال واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ہر حال میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی حمد بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین میں تمام کائنات کے حادث ممکن محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ کے واجب قدیم ازلی اور ابدی حی و قیوم قادر علیم ہونے کی طرف اشارہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے اور باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ حادث ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں نہ پہلے موجود تھی نہ ہمیشہ موجود رہنے والی ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بجا لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اور آج یہ درس لے کر اٹھے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم کریں گے، اور ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہے تحریر فرمایا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہمیں ہر حال میں بجا لانا چاہیے، اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیشہ سے، اللہ نے خود فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو ذات ہو قدیم ہو اسی کی تعریف کی جائے اور ہمیشہ تعریف کی جائے، ہمیشہ اس کی حمد بجا لائی جائے۔ انشاءاللہ العظیم آگے کی جو صورت مبارکہ ہے کل مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے اور مولا اس کے برکات سے مستفید فرمائے، مالا مال فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ماہ صیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مقدس صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا جو کچھ ہم نے بیان کیا، ہم نے پڑھا، سنایا، مولا اس میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالین کریمین کے صدقے میں معاف فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی تمام تر جائز حاجات و تمناؤں کو پوری فرما، مرادوں کو پوری فرما، ایمان پر رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔